بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ اوپر متن میں فرمایا تھا کہ حیثیت کی قید وہ کبھی تو جز ہوتی ہے موضوع کے لیے اور کبھی بیان ہوتی ہے. صحیح. یہاں سے شارح رحمت اللہ علیہ اس پر اعتراض فرما رہے ہیں. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن رحمت اللہ علیہ نے جو حیثیت کی تقسیم کی ہے کہ حیثیت کبھی موضوع کا جز ہوتی ہے اور کبھی اس کے اعراض ذاتیہ کا بیان ہوتی ہے، یہ تقسیم باطل ہے. کیا فرمایا؟ تقسیم کرنا ہی کبھی جز یہ تقسیم کرنا ماتن کا باطل اور غلط ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ جی. توجہ. فرماتے ہیں کہ ہم پہلی صورت کے اندر بھی حیثیت کو موضوع کے لیے قید بناتے ہیں اور دوسری صورت کے اندر بھی حیثیت کو موضوع کے لیے قید بناتے ہیں. بس جز نہیں بناتے بلکہ کیا بناتے ہیں؟ قید بناتے ہیں. آیا مانا سمجھ میں؟ اعتراض کا حاصل کیا ہے کہ ہم پہلی صورت کے اندر بھی حیثیت کو موضوع کے لیے کیا بناتے ہیں؟ قید بناتے ہیں، جز نہیں بناتے. اور دوسری صورت کے اندر بھی حیثیت کو موضوع کے لیے کیا بناتے ہیں؟ قید بناتے ہیں، بیان نہیں بناتے. دوسری صورت میں بیان بنایا تھا نا، جسے حیثیت بیانیہ کا نام دیا تھا. تو ہم دونوں صورتوں کے اندر حیثیت کو کیا بناتے ہیں؟ قید بناتے ہیں موضوع کے لیے. آیا معنی سمجھیں؟ اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے جن کو بعد میں بیان کرتا ہے. سمجھے؟ اور دو اعتراضات سے ہم بچ جائیں گے جو ماتن پر وارد ہوتے ہیں. صحیح؟ خلاصہ ذہن میں آیا؟ خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ ماتن رحمت اللہ علیہ نے جو حیثیت کی تقسیم کی ہے کہ حیثیت کبھی جز ہوتی ہے موضوع کے لیے، کبھی حیثیت بیان ہوتی ہے موضوع کے لیے یا اس کے اعراض ذاتیہ کے لیے، ان کی یہ تقسیم کرنا ماتن کی بالکل غلط ہے. آیا معنی سمجھ؟ ہم اسے دونوں جگہ پر کیا بناتے ہیں؟ قید بناتے ہیں. کس کے لیے قید بناتے ہیں؟ موضوع کی موضوعیت کے لیے، یعنی موضوع کے لیے. سمجھے؟ دیکھ. وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ کہنے والا کہہ سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یوں کہے لا نسلم تغزیتا گورا کتاب کے لگے ہم دامات گورے لیوانے دا. وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ اور کہنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یوں اعتراض کرے، وہ یہ کہے لا نسلم ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، انہا کہ یہ حیثیت فی الاول پہلی صورت کے اندر جزء من الموضوع جز ہے موضوع کا، جس طرح کہ ماتن نے قسم اول میں حیثیت کو جز موضوع بنایا تھا. ہم یہ نہیں مانتے. سمجھے؟ اچھا پھر تم کیا مانتے ہو؟ فرمایا کہ بل قید لموضوعیتہ، یعنی بل نقول، ہم یوں کہتے ہیں، نقول بل قید لموضوعیتہ، ہم کہتے ہیں بلکہ یہ حیثیت قید، یہ کیا ہے؟ قید ہے، لموضوعیتہ، اس کی موضوعیت کے لیے، موضوع کے موضوع ہونے کے لیے، لموضوعیتہ اے لموضوعیت الموضوع. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال ہوا کہ جز نہیں ہے، قید ہے،
قید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیا بمعنی ان البحث یکون عن الاعراض التي تلحقه من تلك الحیثیت وبذلك الاعتبار. بمعنی قید ہونے کا معنی یہ ہے ان البحث یکون کہ بحث ہوگی عن الاعراض التي ان اعراض سے تلحقہ جو اعراض لگتے ہیں اس موضوع کو من تلک الحیثیت اس حیثیت سے وبذالک الاعتبار اور اس اعتبار سے یعنی قید ہونے کی حیثیت سے اور قید ہونے کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موضوع سے جو بحث ہوگی اعراض ذاتیہ سے جو بحث ہوگی وہاں پر موضوع کے اندر اس قید کا بھی اعتبار کیا جائے گا. نہیں سمجھا؟ پھر معنی کرتا ہوں بمعنی کتاب میں دیکھو نہیں دیکھو گے تو نہیں سمجھو گے. بمعنی حیثیت وہ موضوع کا قید ہو اس کا معنی یہ ہے ان البحث کہ بحث جو ہوگی کسی علم کے اندر یکون عن الاعراض التی وہ بحث ان اعراض سے ہوگی تلحق کی جو ضمیر ہے وہ راجع ہے کس چیز کی طرف؟ اعراض کی طرف. ہو ضمیر جو ہے وہ راجع ہے موضوع کی طرف. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تلحقہ کا ترجمہ یوں کیا ہم نے پہلے بھی کہ وہ اعراض جو لگتے ہیں ہو اس موضوع کو اس موضوع کو کس لحاظ سے لگتے ہیں؟ من تلک الحیثیت وبذالک الاعتبار اس قید ہونے کے لحاظ سے. من تلک الحیثیت وبذالک الاعتبار یعنی اعراض ذاتیہ کے اندر قید کا لحاظ رکھا جائے گا. بس یعنی اعراض ذاتیہ وہ معتبر ہوں گے جو اس قید کے لحاظ سے ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس حیثیت والی قید کے لحاظ سے ہوں گے اس کے اعتبار سے ہوں گے. یہاں تک مسئلہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ بالکل سمجھا. وعلی ھذا اور اسی پر بنا کرتے ہوئے وعلی ھذا اور اسی پر بنا کرتے ہوئے کہ پہلی صورت میں ہم نے حیثیت جو ہے اس کو قید بنایا کس کے لیے؟ موضوع کے لیے یا موضوع کی موضوعیت کے لیے. اسی بات پر بنا کرتے ہوئے سمجھے؟ وعلی ھذا کا ترجمہ کیسے کیا؟ اس پر بنا کرتی ہوئی یعنی موضوع کے موضوعیت وعلی ھذا اور اسی بات پر بنا کرتے ہوئے کس بات پر؟ کہ ہم نے پہلی صورت کے اندر موضوع کی موضوعیت کے لیے حیثیت کو کیا بنا دیا؟ قید بنا دیا، جز نہیں بنایا. سمجھے؟ لو جعلنا الحیثیت فی القسم الثانی ایضا قیدا اگر ہم بنا دے حیثیت کو قسم ثانی کے اندر بھی قید. اگر ہم حیثیت کو قسم ثانی کے اندر دوسری صورت میں بھی کیا بنا دے؟ قید بنا دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ للموضوع کس کے لیے قید بنا دے؟ موضوع کے لیے. علامہ ہوا ظاہر و کلام القوم جس طرح کے ظاہر کلام ہے قوم کا. لا بیانا للاعراض الذاتیہ اسے ہم اعراض ذاتیہ کا بیان نہ بنائیں، اسے ہم اعراض ذاتیہ کا بیان نہ بنائیں. علامہ ذهب الیہ المصنف علامہ ذهب الیہ المصنف جس طرح کے مصنف رحمت اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں. کس طرف گئے ہیں؟ بیان بنانے کی طرف گئے ہیں. سبق تو سوچو معصومی
صحیح. بالکل جی. لم یکن البحث عنہا، تو پہلا فائدہ یہ ہوگا تو نہیں ہوگی بحث عنہا حیثیت سے فی العلم، علم کے اندر، بحثاً بحث ان اجزاء الموضوع، اجزائے موضوع سے، جس کو ممنوع کہا تھا. جس کو کیا کہا تھا؟ اب ہم قید سے بحث کر سکیں گے. نہیں سمجھا؟ جز سے تو بحث کرنے کو کیا کہا تھا؟ ممنوع کہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نے حیثیت کو کیا بنا دیا؟ جز نہیں بنایا بلکہ کیا بنا دیا؟ قید بنا دیا. تو اب ہم قید سے بحث کر سکیں گے. اب ہم قید سے بحث کر سکیں گے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ جز نواز نہیں کیے. جز سے بحث نہیں ہوگی، قید سے بحث ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ دیکھیں. لم یکن البحث عنہا، نہیں ہوگی بحث، وہ بحث جو کس چیز کے بارے میں ہے؟ حیثیت کے بارے میں. فی العلم، علم کے اندر. بحثاً، وہ بحث نہیں ہوگی ان اجزاء الموضوع، اجزائے موضوع سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر ماتن نے کہا تھا کہ حیثیت وہ جز ہوگی کس چیز کے لیے؟ موضوع کے لیے. جب حیثیت جز ہوگی موضوع کے لیے تو اس سے بحث نہیں ہوگی. ہم نے اس کو جز نہیں بنایا، کیا بنایا؟ قید بنا دیا. جب قید بنا دیا تو پھر اس سے بحث ہو سکتی ہے. جز سے بحث نہیں ہو سکتی، قید سے ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس اعتراض کے بارے میں شارحین میں سے بعض حضرات نے زبردست تنقید کی ہے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تنقید کی ہے کہ آخر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جز میں اور قید میں فرق کیا ہے؟ ہاں، مل فرق بین القید والجزء. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخر جز میں اور قید میں فرق کیا ہے؟ جز کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو کسی موضوع کا جز ہو تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ موضوع سے جب بحث کی جائے یا موضوع کے عوارض سے جب بحث کی جائے تو اس جز کا لحاظ رکھا جائے. قید کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب موضوع کے عوارض سے بحث کی جائے تو اس قید کا لحاظ رکھا جائے. تو یہ صرف اور صرف لفظی اختلاف ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. الفاظوں کا ہیر پیر ہے. کیا ہے؟ الفاظوں کا ہیر پیر ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ کسی موضوع کا جو جز ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جز کا کیا کیا جائے؟ لحاظ رکھا جائے، کیونکہ یہ موضوع کا جز ہے. جب موضوع کی قید ہوتی ہے تو بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس قید کا خیال رکھا جائے. لیس فرق بین الجزء والقید. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ صرف اور صرف علامہ تفتازانی نے الفاظوں کی ہیر پھیر کر کے خامخواہ ماتن کے اوپر کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا. آیا معنی سمجھ میں؟ اچھا جی. اور دوسری بات یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ بس کسی بھی علم کے اندر موضوع سے بالکل بھی بحث نہیں ہوگی، ہمیشہ عوارض ذاتیہ سے ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل موضوع سے ہاتھ بھی نہیں لگے گا، موضوع کو ہاتھ بھی نہیں لگے گا. مطلب یہ ہے کہ بحث عوارض ذاتیہ سے ہوگی. طبعاً اگر موضوع سے بحث ہو جائے تو ہو بھی سکتی ہے. کوئی نص قطعی تو نہیں ہے کہ موضوع سے بحث نہیں کرنا. سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ ولم يلزمنا ما لزم المصنف من تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار. اور لازم نہیں آئے گا ہم پر وہ اعتراض جو لازم آیا تھا ماتن مصنف پر، شریک کرنا دو علموں کا ایک موضوع کے اندر، بالذات والاعتبار، ذات کے لحاظ سے بھی
اور اعتبار کے لحاظ سے بھی، جیسے نحو کا موضوع وہ بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے، صرف کا موضوع وہ بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے، دونوں کا موضوع کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ اب اگرچہ نحو کے ساتھ من حیث الاعراب ہے، صرف کے ساتھ کیا ہے؟ من حیث الصیغہ ہے، نحو کے ساتھ من حیث الاعراب والبناء کی قید لگی ہوئی ہے، اور صرف کے ساتھ کیا ہے؟ من حیث الصیغہ کی قید لگی ہوئی ہے۔ دونوں کے اندر کیا آ گیا؟ فرق آ گیا، لیکن من حیث الاعراب والبناء نحو کے لیے کیا ہوگا؟ قید ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف کے لیے کیا چیز قید ہوگی؟ من حیث الصیغہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کوئی یہ اعتراض شارح کہتا ہے نہیں کر سکے گا ہمارے اوپر کہ تشارک کے علمین یعنی دو علموں کا شریک ہونا ایک ہی موضوع کے اندر یعنی کلمے کے اندر وہ ذاتم و اعتبار لازم آ گیا نا۔ یہاں پر ہم نے من حیث الصیغہ کو ایک کے لیے کیا بنایا؟ قید بنایا۔ من حیث الاعراب والبناء کو دوسرے کے لیے کیا بنایا؟ قید بنا دیا۔ آیا مانا سمجھ میں؟ یہ اعتراض بھی شارح کا بالکل فضول شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ ماتن کا مسلک یہ ہے کہ ایک چیز وہ دو علموں کا موضوع بن سکتی ہے، ایک ہی شے دو علموں کا موضوع بن سکتی ہے، لا قباحت فیہ ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ذات کے لحاظ سے اگرچہ فرق نہیں ہے، ذات کے اندر دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے یعنی کلمہ، لیکن اعتبار کے لحاظ سے کیا ہے؟ فرق ہے۔ اعتباراً دونوں کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ایک کے اندر اعتبار صیغے کا ہے، دوسرے کے اندر اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعراب و بنا کا ہے۔ لہذا علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کا خواہ ماتن پر اعتراض کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیدار کو یہی کرنا تھوڑی ہونے کبھی سو روئی بے نہیں آئی۔ ہاں چلو یہ فصل توقف عند البعض حتى يقوم الدليل لأنه مجمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اوپر متن میں فرمایا تھا کہ حیثیت کی قید وہ کبھی تو